بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے قابل لوگ موجود ہیں جو طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے، آپ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب۔ آپ ہیں ماہر امراض جلد، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ تعلیم سے ریلیٹڈ پروگرام ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم طلباء و طالبات کو ایک گائیڈنس دیتے ہیں کہ اگر انہیں زندگی میں ترقی کرنی ہے تو انہیں ان مراحل سے گزرنا پڑے گا اور تعلیم کی طرف کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ ہمارے بچوں کو بتائیے کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، مدعو کیا مجھے اس پروگرام میں۔ دیکھیں، بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے دنیا میں جو ایکسل کرتا ہے، اس کی نشیب و فراز تو بہت ہوتی ہیں زندگی میں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں ہر شخص کے۔ کسی کے لیے کوئی ہائٹس کو اچیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو جہاں تک میرا سوال ہے، میں میرے 5 بہن بھائی ہیں ہم لوگ۔ تو اپنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میرے والد جو تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، پروفیسر سید غلام شبیر، وہ پاکستان میں فاؤنڈر تھے ڈرمیٹالوجی کے، اسکن کے۔ ماشاءاللہ۔ جی، وہ موجے تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، سب سے بڑا، جی سب سے بڑا۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈیڈی نے 1947 میں جب پاکستان بنا تو MBBS کیا کنگ ایڈورڈ سے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ پہلے پاکستان میں ڈرمیٹالوجسٹ تھے، فاؤنڈر تھے، فادر آف ڈرمیٹالوجی انہیں کہتے ہیں، فاؤنڈر آف ڈرمیٹالوجی کہتے ہیں، ماہر امراض جلد۔ تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں وہاں پیدا ہوا، اس گھرانے میں جہاں میرے والد جو تھے انہوں نے یہ شعبہ متعارف کرایا اسکن کا۔ جی بالکل۔ میں لاہور میں پیدا ہوا، جی، اور لاہور میں پیدا ہو کے جو میرے والد تھے وہ کیونکہ کنگ ایڈورڈ سے ہی پڑھے، پھر میرے والد انگلینڈ چلے گئے MRCP کرنے۔ ماشاءاللہ۔ تو میری والدہ بھی، وہ بھی اللہ بخشے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہوا ہے، تو وہ بھی، میں تب 1 سال کا تھا جب میرے والد اور والدہ مجھے انگلینڈ لے گئے، کیونکہ وہ والد صاحب نے MRCP کرنی تھی۔ والدہ میری ہاؤس وائف تھی، والدہ وہ میں چھوٹا سا تھا، تو وہ پرائم میں والد میرے صبح جاتے تھے اپنا ایڈنبرا ایک جگہ ہے انگلینڈ میں، وہاں انہوں نے MRCP کیا، تو وہ وہاں صبح چلے جاتے تھے۔ تو میری والدہ نے مجھے پرائم میں ڈالنا اور گروسری کرنی اور پھر گھر لانا اور لا کے کھانا پکانا۔ تو میرے والد نے شام کو وہاں سے اپنے ہاسپٹل سے اور اپنی لائبریری سے پڑھ کے آنا۔ تو ہم وہاں، یعنی میرے والد وہاں 3 سال رہے۔ تو میں جب وہاں پھر کوئی 3.5-4 سال کا ہوا تو پھر میرے والد نے MRCP کر لیا اور وہ واپس پاکستان آ گئے۔ تو میں تب دوبارہ یہی کالج جوائن کر، یہی والد صاحب کی ساری زندگی کنگ ایڈورڈ میں گزری۔ یعنی یہ شعبہ جو اسکن کا تھا، یہ 1960 میں، 1960 میں میرے والد نے آ کے شروع کیا۔ ہی واز دا فاؤنڈر، پہلی دفعہ۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اسکن کا، جلد کا کوئی شعبہ ہے، اور لوگوں کو اس وقت جلد کی بیماریوں کا اتنا علم نہیں تھا۔ اب تو ہر بندے کو جلد کا پتہ ہے، جو پرابلمز ہیں اب تو ہر شخص کو پتہ ہے، ڈاکٹر بہت ہیں جلد کے۔ تو 1960 کی بات ہے یہ، تو یہ کوئی 65 سال 64-65 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو وہ جب آئے پاکستان تو وہ پھر لاہور آ گئے، اور بس پھر ہمارا جناب لاہور سے سفر شروع ہو گیا۔ فیروز پور روڈ پہ مزنگ چنگی پہ میرے والد کا گھر تھا، کوئی 4 کنال کا، وہ تب اس وقت ان کو الاٹ ہوا تھا۔ بس میرے والد نے وہ لیا، لاہور میں بڑی مشہور روڈ ہے فیروز پور روڈ، مزنگ چنگی کا ایک ایریا کہلاتا ہے وہاں اس کے پاس۔ تو وہاں پھر رہائش پذیر ہو گئے ہم۔ تو میں جب پھر اسکول جانے لگا تو والد نے ایک بڑا مشہور اسکول تھا تب بھی، اب بھی ہے، تو سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول لاہور، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، لارنس روڈ پہ ہے۔ جی بالکل، تو ہمارے زمانے میں 1960-61 میں داخل ہو گیا وہاں، مجھے یاد ہے، میں 5 سال کا تھا جب داخل کرایا میرے والد نے۔ تو وہاں ہمارے زمانے میں بردرز ہوتے تھے اسکول میں،
کوئی ہمارے لوکل ٹیچرز بہت کم ہوتے تھے, سارے بردرز ہوتے تھے, آئرلینڈ کے اور انگلینڈ کے اور باقی باہر کے جتنے ممالک کے, تو وہ سارے بردرز ہمیں پڑھاتے تھے. خواتین بھی تھیں؟ خواتین بھی تھیں, اور وہ خواتین جو ٹیچر تھی وہ بھی باہر کی تھی زیادہ تر. پاکستانی جو لوکل ٹیچر تھے بہت کم تھے اس زمانے میں, کیونکہ یہ میں اوبیسلی 1960 کا مطلب ہوا وہی 60 سال ہو گیا اس چیز کو جب میں داخل ہوا. تو اس وقت وہ جو ہمیں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول تھا, اس وقت اس کا سٹینڈرڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ سارے بردرز پڑھا رہے ہیں, جو خواتین ٹیچرز ہیں وہ کم تھیں, لیکن وہ بھی زیادہ تر انہی باہر کے ممالک سے تھیں. لوکل بھی تھیں جو دوسری بھی تھیں, لیکن وہ زیادہ باہر کی تھیں. خیر میں نے ماشاءاللہ کلاس 1 سے پڑھنا شروع کیا اور میٹرک تک 10 سال میں سینٹ اینتھنیز پڑھتا رہا. جی ہاں جی, میٹرک تک میں 10 سال وہیں میرا سفر تعلیم کا رہا. اچھا ایک بات بتائیے کہ یہ جو سارے فارنرز تھے, ہمارے جو بچے ہیں, جیسے آپ بچے تھے اس زمانے میں, تو ہم اسلامی ایک معاشرے کے لوگ ہیں, اسلامی گھر میں ہمارے جو ہے مذہبی طور پہ, تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی یہ محسوس ہو کہ ہم اپنے مذہب سے کچھ دور ہو رہے ہیں یا کچھ ہے ایسی؟ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا, بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ ایک کرسچین سکول میں پڑھتے ہوئے کیا, اور ہمارا چرچ بھی ساتھ ہے, وہ سینٹ اینتھنیز کا پڑھا, اور ہم اس چرچ میں جاتے بھی تھے, وہ ہمیں لے کے ان کی سروسز جب ہوتی تھی ہمیں وہ بتاتے تھے کہ جی یہ کرائسٹ کے بارے, اور ہم جاتے تھے بچے. آج تک ہمیں فیل ہی نہیں ہوا وہاں کہ ہم کوئی ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں جو بڑا پریجوڈسڈ ہے یا متعصب ہے. اچھا, اسلام دشمنی, اسلامک اسٹڈیز کے ہمارے ٹیچر, اسلامیات کے ہمارے اپنے پاکستانی ٹیچر تھے. اچھا, ہمیں جمعے کی بریک ہوتی تھی. اچھا, ہاں جی, جمعے کی ٹیچرز کو بھی بریک تھی لوکل, اور ہمیں بچوں کو بھی بریک ہوتی تھی. جمعے کے بعد پھر کلاسز ہوتی تھی. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اردو کے ٹیچر تھے وہ ہمارے لوکل تھے, اسلامیات کے ٹیچر ہمارے لوکل تھے, اور باقاعدہ جو لوکل ہمارا سٹاف تھا 15% 20% جو ٹیچر تھے, باقاعدہ ہمارا پریئر روم بنا ہوا تھا, وہاں لوگ نماز پڑھتے تھے, اور بغل میں ایک مسجد بھی تھی چھوٹی سی, اس مسجد میں جا کے ہم لوگ, اور آج تک یعنی مجھے جو یاد ہے 10 سال میں وہاں پڑھا, 10 سال میرا وہاں سفر رہا, اس سکول میں مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی کرسچن سکول میں پڑھ رہا ہوں. ارے واہ, آپ یقین کریں ہمیں کبھی کسی ٹیچر نے کوئی اپنی تعلیم, کوئی کرسچینٹی کی بات فورسفلی کی ہو یا کہا ہو کہ دیکھو آپ کا جو مذہب ہے اسلام ہے, یہ ہم لوگ کرسچن ہیں, کرسچن مذہب بہتر ہے, اسلام ایسا ہے, نیور. انہوں نے آج تک کبھی, میں نے کہا نا, ان میں متعصب تھا ہی نہیں. گڈ. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑا ڈسپلن تھا. جی ہاں, تو کردار سازی جو ہے اس کے اوپر کیا زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ کردار سازی کا جتنے اسٹرکٹ ڈسپلنیرین وہ تھے, اچھا, اگر ہم صبح 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو باہر کا گیٹ بند ہو جاتا تھا. اچھا, وی ور ناٹ الاؤڈ. ایک آدھ دفعہ میرے ابا خود چھوڑتے تھے اور خود لیتے تھے. ہم 5 بہن بھائی تھے, 3 بھائی ہم سینٹ اینتھنیز میں پڑھتے تھے, اور 2 بہنیں, میں سب سے بڑا ہوں فیملی میں, اور جو 2 بہنیں تھیں وہ سیکرڈ ہارٹ اسکول ہے نیو ہاسپٹل کے ساتھ, وہ جی پی او کے ساتھ. جی بہنیں. تو میرے والد نے آج تک کبھی کسی ڈرائیور پہ ریلائی نہیں کیا. تو میرے والد کیا کرتے تھے, ہم تینوں بھائیوں کو پہلے سینٹ اینتھنیز چھوڑا, بہنوں کو سیکرڈ ہارٹ چھوڑا, تو ساتھ ہی میں ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ چلے گیا پیچھے. پھر وہاں سے 1:30 بجے اٹھے, بہنوں کو اٹھایا اسکول سے, ہمیں یہاں سے لیا تو گھر آ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس زمانے میں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں اس میں آپ حصہ لیتے تھے, کس نوعیت کی تھی؟ میں کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا, ہمارے اسکول کا اس زمانے میں 2 اسکولوں سے مقابلہ ہوتا تھا. اس زمانے کی سینٹرل ماڈل اور ایچسن کالج سپورٹس میں. تو ہم تینوں اسکول جو تھے, سینٹرل ماڈل, سینٹ اینتھنیز اور ایچسن, ہم تینوں کا آپس میں ٹکا کے مقابلہ ہوتا تھا. کبھی کوئی کرکٹ میں ہم لوگ نمبر 1 تھے, کبھی کرکٹ میں سینٹرل ماڈل ایچسن تھا, ہاکی میں کبھی ہم نمبر 1 تھے, سوئمنگ میں ہم لوگ نمبر 1 آتے تھے. تو میں سپورٹس میں بہت شوقین تھا. اچھا, اس کے علاوہ جو ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ؟ بالکل, مجھے ڈیبیٹس کا بھی شوق تھا, اور مجھے شوق تھا جا کے
پریزنٹیشن دینے کا اچھا، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں. واہ، ہاں جی. تو مجھے شروع سے یعنی کتنا کانفیڈنس وہ بلڈ کرتے تھے، یعنی ان لوگوں وہ ہمیں انکریج کرتے تھے. واہ، وہ یہ کرتے تھے. ان کی جو میں نے گورے کی بات دیکھی تھی اس وقت ہمارے بردرز کی، انہوں نے ہمیں ہر جگہ انکریج کرنا. ماشاءاللہ. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے بچے جو ہے نا یہ وہ بنانے ہیں کہ جو فیوچر جنہوں نے پاکستان کے لیے ہولڈ کر قوم و ملت کے لیے، مقام و ملت. اس وقت میں بات یہ دیکھیں یہ 60-65 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ہم لوگ سپورٹس میں بہت ایکٹیو تھے. میں کرکٹ کا بڑا شوقین تھا. کرکٹ میں نے بڑی کھیلی. اس کے بعد مجھے ناول پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو مجھے بھی زمانے میں بک ریڈنگ بچوں میں بڑا بہت کیا جاتا تھا. میں کہتا ہوں جی وہ بک ریڈنگ ہم یہ کرتے تھے. ہمارے پاس انگلش ناولز، اردو ناولز سارے اس زمانے میں ہوتے تھے. اور اس زمانے میں نہ یہ موبائل تھا، نہ اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تھا، نہ کسی کو پتا تھا کیا چیز ہے. تو سوائے پڑھائی لکھائی کے کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. یا ہم نے اپنی پڑھائی پہ زور دینا ہے، یا کھیل کود، یا پھر ہم نے یہ بک ریڈنگ کرنی ہے. اور بک ریڈنگ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے ایک بردر ہوتے تھے، بردر برین تھے، بردر لیری تھے، بردر گولڈن تھے. وہ ان بردرز کے نام تھے. وہ ہمیں کہا کرتے تھے سب کو کہ وین ایور یو کم ٹو اسکول بفور کمنگ یو شوڈ ریڈ این انگلش نیوز پیپر سو یو شوڈ امپروو یور انگلش. یہ ہمیں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے انگلش کا نیوز پیپر ضرور پڑھنا ہے. ہم وہ انگلش کا نیوز پیپر پڑھتے تھے. ایک پیج پڑھ لیا، والد سے سیکھ لیا. جس کی سپیلنگ نہیں آتے تھے وہ مشکل ہوتا تھا، جس کے مطلب نہیں پتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ ہمیں ہمارے ٹیچر نے انکریج. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے کالج میں. جی کالج کی بتائیے کہ آپ نے یہ جو کیا ایف ایس سی کی. جی ایف ایس سی میں نے 1971 میں پری میڈیکل کیا سینٹ اینتھنی سے. میٹرک کیا، میٹرک وہاں سے کیا. اور پھر ایف سی کالج آ گیا. جی ایف سی کالج اس وقت کہلاتا تھا فارمل کرسچین کالج. تب تک وہ ابھی تک پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئے تھا، نیشنلائز نہیں ہوا. اب دوبارہ واپس ہو گیا. جی واپس ہو گیا. جی میں بھی وہیں کا پڑھا. اچھا آپ نے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا. اچھا اچھا. تو 71 میں نے جب وہ پاس کیا تو پری میڈیکل میں ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر آئے. تو وہ مجھے داخلہ، اچھا مجھے گورنمنٹ کالج میں بھی داخلہ مل رہا تھا. اب میں اس کی آپ کو ریزن بتاؤں. رہتے تھے ہم فیروز پور روڈ پہ مدان چنگی کے پاس. تو میرے والد نے سوچا کہ گورنمنٹ کالج ہمارے گھر سے دور تھا، ایف سی کالج نزدیک تھا. اگر آپ فیروز پور روڈ سے سیدھا جائیں تو نہر پہ ایف سی کالج ادھر آ جاتا تھا. تو میرے والد نے مجھے ایک سائیکل لے کے دی. اچھا، برانڈ نیو. اس زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل کوئی رش نہیں. تو میرے والد نے کہا بالکل خالی، بالکل جی. تو والد نے کہا بھائی لو بیٹا اب تم یہ برانڈ نیو سائیکل لو. تو انہوں نے کہا جی موٹر سائیکل کا میری والدہ کو بڑا ڈر آتا تھا کہ یہ بچے تیز چلائیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا. انہوں نے کہا بھائی تم نے جانا ہے. تو ایف سی کالج میں میرا داخلہ ہو. بہت بچے آتے تھے سائیکل. جی جی اس زمانے میں تو سائیکلنگ کا بڑا رواج تھا. یہ کوئی طبقاتی اتنی بھی بات نہیں تھی، غریب امیر بالکل نہیں. اس وقت نہیں آتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بس جی پھر ہم نے 1971 سے 73 تک ایف سی کالج میں رہے. اور ماشاءاللہ پری میڈیکل کا اللہ کا شکر ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا میرا. اور جب رزلٹ اچھا آیا تو آئی ریمبر بینگ دا ایلڈسٹ ان دا فیملی. تو والد صاحب کو شروع سے تھا کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے کم از کم وہ ضرور وہ جو ہے میری یعنی وہ میڈیسن میں آئے، میڈیکل فیلڈ میں آئے. تو ان کو یہ تھا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے ڈیڈی کی، کہ ابھی جس دن پتہ چلا کہ ایف ایس سی کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے تو ایک رات پہلے میرے والد جاگتے رہے کہ اللہ نہ کرے اگر رزلٹ اچھا نہ آیا تو پھر یہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کا رزلٹ اچھا کرے تاکہ یہ سیدھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل. اور ان کو ہوتا تھا آئے تو کئی میں آئے، وہ نہیں چاہتے تھے. بڑی جی بات. اور اس وقت نشتر میڈیکل کالج تھا، آپ نے نام سنا ہوگا جی. اس وقت قائد اعظم میڈیکل کالج تھا بھاولپور میں. پھر یہ فیصل آباد میڈیکل کالج تھا، پنڈی میں یعنی 4-5 جو بھی بڑے بڑے. لیکن والد میرے کہتے تھے کہ جی مزہ تب ہے کہ کنگ ایڈورڈ میں میرٹ ہے. جی ہاں. تو فارچونیٹلی اللہ نے محنت کا رنگ دکھایا اور ہم کنگ ایڈورڈ میں داخل ہو گئے. اچھا، جب آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا جی
پھر آپ نے اسپیشلائزیشن کی طرف جی ہاں، آئے. بالکل. تو یہ جلد کا شعبہ آپ نے اس وجہ سے لیا کہ آپ کے والد مرحوم بھی اس فیلڈ کے تھے یا آپ کی اپنا انٹرسٹ تھا؟ دیکھیں بات سب سے بڑی ہوتی ہے، ایک چیز جینیٹک بھی ہوتی ہے، موروثی بھی ہوتی ہے. جینیٹک بھی ہوتی وہ دیکھیں نا، وہ جس طرح جی. وہ جس طرح کہتے ہیں نا، کوئی شکل صورت جو ہوتی ہے وہ موروثی بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ باپ کی شکل ہے، یہ ماں کی شکل ہے، یہ بیٹے کی شکل ہے، یہ بھائی کی شکل ہے. اسی طرح جینز میں بھی آپ سمجھ لیں. اب میں جب کنگ ایڈورڈ میں داخل ہوا تو میرے والد تب سے کے میں تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، سینئر موسٹ وائس پرنسپل، پھر پرنسپل کے عہدے پہ بھی وہ کنگ ایڈورڈ کے والد صاحب. اب فرسٹ آپ ان کی کلاس میں بھی ہوتے تھے؟ جی کلاس میں بھی. میرے والد ٹیچر تھے. ڈانٹ جان جاتی تھی ابا سے. ہمیں پتا ہوتا تھا کہ میرے والد نے میری والدہ کو ایک دفعہ گھر آ کے کہا کہ اس کو عاطف کو بتا دو کہ میں نے اس کو سپیئر نہیں کر رہا. اگر اس کا ڈرمیٹالوجی میں جب سب سے کویسچن پوچھتا ہوں رزلٹ آئے گا، یہ نہ ہو کہ باقی بچے سوچیں کہ یہ جو اس کا والد ہے اور اس کا والد بائیسڈ ہے، اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا، ہمیں کہتا ہے. تو 5 سال والد کا وہاں سایہ اوپر رہا ہمارے. فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ، اور فورتھ ایئر فائنل ایئر تو والد صاحب پڑھاتے تھے، وہ میرے ٹیچر تھے. سو ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں ان کا بیٹا بھی ہوں، میرے والد بھی ہیں، وہ مجھے پڑھا بھی رہے ہیں، میں ان کی کلاس بھی اٹینڈ کر رہا ہوں. میرے ساتھ دوسرے لڑکے بھی یار دوست ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے کوئی تیرے فادر تو بڑے سخت ہیں، تیرے فادر تو پڑھاتے ہیں، فیل تو نہیں کر رہے، یار سفارش کر دے تیرے اپنے فادر کو. لوگ مجھے سفارشیں کرتے تھے کہ ان کو کہو جی کہ میرے عاطف کا میں دوست ہوں تو مجھے پاس. تو مقصد وہ پیریڈ بڑا اچھا گزرا اور ڈر بھی لگتا تھا. پھر ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے. اب کو ایجوکیشن میں پڑھنے کا ڈر ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ابا کو پتہ لگ گئی تو وہ تو ابا نے دیکھ لیا تو مارے جائیں گے، پھر تو پکڑے جائیں گے. تو بس یہ اتنا وہ پیریڈ ایسا گزرا کہ 5 سال کا پتہ نہیں چلا. اچھا نوٹس وغیرہ بھی بنا کے دیتے تھے؟ جی بالکل. والد جب ڈرمیٹالوجی میں ہم اسکن میں ہمارا جب سبجیکٹ اسکن اس وقت ہوتی تھی 4th ایئر اور فائنل ایئر میں. تو والد صاحب نے نوٹس میں نے پڑھنے، والد صاحب کے اپنے نوٹس تھے، وہ رات کو میں نے پڑھنے بیٹھ کے جب میں نے جانا. تو جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ ہم نے بیٹھنا دوپہر کو رات کو ساری فیملی نے، تو والد نے ایک ہی بات کرنی، ہاں بھائی کیسا تیرا چل رہا ہے، اب کیا پلان ہے تمہارا. تو بس وہ سکن کی باتیں سن کے والد سے، جلد کی، تو انڈائریکٹلی والد بھی چاہتے تھے لیکن انہوں نے فورس کبھی نہیں کیا. والد کی ایک بڑی اچھی بات تھی، وہ کہتے تھے بیٹے جو تمہارا ایپٹیچیوڈ ہے تم وہ کرو. I will not force you کہ تم سرجن بنو، تم فزیشین بنو، گائنیکالوجسٹ بنو، تم آرتھوپیڈک والے بنو. میں نے نہیں تمہیں فورس کرنا، انہوں نے فری ہینڈ، جو آپ کی جو دل کرتا ہے، جو آپ کو پسند ہو. تو میں نے جب میں MBBS کر لیا، جب میرا MBBS ہو گیا تو اس کے بعد ہماری 1 سال کی ہاؤس جاب ہوتی تھی، تب اب بھی ہے وہ. تو ہاؤس جاب میں ہمیں روٹیشن کرنی پڑتی ہے. ہاؤس جاب میں میڈیسن بھی، سرجری، گائنی، آپ، یعنی ہمیں ہر شعبے میں 3 مہینے لگانے پڑتے تھے. وہ جب لگائے تو اس کے بعد میں نے کہا جی کہ اب میں ڈرمیٹالوجی میں ٹرائی کرتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سکن میں کروں گا. میں نے سوچا کہ میرے والد نے کہا بیٹا تم ایک دفعہ سکن میں وارڈ میں، سکن وارڈ میں آ جاؤ، وہاں تم جاب شروع کرو، پسند ہوئی تو کر لو، نہیں تو چھوڑ دینا، جو شعبہ ہوگا پسند. پھر جب سکن میں گھس گیا تو پھر وہاں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کیا. جی ہاں، بس پھر ہم چل پھر وہ ڈرمیٹالوجی میں نے اپنا وہیں میری ٹریننگ ہوئی. میں نے کوئی 2 سال وہاں لگائے. 2 سال بعد پھر میں نے، آپ باہر گئے تھے؟ جی میں بتاتا ہوں، کس ملک میں؟ میں بتاتا ہوں. پہلے میں نے MCPS کیا، وہ یہاں سے، وہ پاکستان سے کیا. CPSP سے 2 سال کے اندر وہ جب ہو گیا پھر میں یہاں سے UK چلا گیا، پھر میں وہاں سے USA چلا گیا. اچھا جی ہاں. کتنے سال کا؟ یہ 2 سال USA میں، 1 سال UK میں. اچھا یہ ڈگری کیا کہلاتی ہے؟ یہ ڈگری وہ کراتی ہے امریکن بورڈ، اور یہ کراتی تھی ڈپلوما ان ڈرمیٹالوجی فرام لنڈن. آپ یہ فرمائیں کہ اس میں کچھ پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں یا صرف تھیوریٹیکل؟ نہیں، وہاں جو امریکہ میں اور انگلینڈ میں جب انہوں نے دیکھا کہ میں آلریڈی سکن سے کر کے آیا ہوں تو میری جاتے ہی سلیکشن ہو گئی. وہ جو امتحان لیتے ہیں پہلے پری ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بچے کو، دیکھیں تو صحیح. تو میں تو آلریڈی سکن کا ڈپلوما پاس کر کے گیا ہوا تھا، تو میرا ماشاءاللہ نالج اتنا تھا کہ مجھے وہاں مسئلہ نہیں ہوا. تو وہاں ہم نے مریض بھی دیکھے باہر، ان کے بھی گورے مریض بھی دیکھے، گورے مریضوں کی سکن پرابلمز دیکھی جو ان میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. ہماری سکن جو ہے اس کی پرابلم زیادہ تر ڈیفرنٹ ہے، ان کی پرابلمز ڈیفرنٹ. میرا خیال ہے ان کی خوراک، ان کا جو شراب وغیرہ، شراب، ان کا خوراک اور ان کا ویدر، جی ان کا جو ویدر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارا ویدر ڈیفرنٹ ہے.